فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اے اہل بیت اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ یہ رجس شے کیا ہے جسے اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے؟ رجس کیا ہے؟ اب لفظ تو ایک ہے لیکن اس کے معنی ایک نہیں ہے، اس کے معنی زیادہ ہے۔ کتنے ہیں؟ اگر عربی لغت آپ لسان العرب کو پڑھیں، قاموس کو پڑھیں، المفردات کو اٹھائیں، سیاق کو پڑھیں، المنجد کو پڑھیں، جو بڑی عربی لغت میں بڑی اتھینٹک بکس ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں، لفظ رجس آپ ڈھونڈیں تو وہاں پہ آپ کو اس کے کم و بیش 8 سے 10 معنی ملیں گے۔ 8 سے 10 معنی۔ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ یہاں بعض دفعہ لفظ ایک ہوتا ہے، معنی اس کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ صلاۃ ہے نا، صلاۃ، اگر میں آپ سے پوچھوں صلاۃ کسے کہتے ہیں، آپ کہیں گے نماز، لیکن عربی زبان میں صلاۃ کا معنی صرف نماز نہیں ہے۔ جب آقا پہ درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اب صلاۃ کا بھی ایک معنی تو نہ ہوا نا، کم از کم اس کے 2 معنی مشہور جو ہیں، لغت میں اس کے کم و بیش 50 معنی بنتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ صلاۃ آیا ہے تو یہاں یصلون کا معنی نماز نہیں ہے، یہاں پہ معنی ہے درود۔ تو صلاۃ کے بھی کم از کم 2 معنی لیں تو بڑے مشہور معنی، ایک ہے نماز، ایک ہے درود۔ اسی طرح لفظ رجس جو ہے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا کافی بار، تو ہر دفعہ ایک ہی معنی میں نہیں آیا، مختلف معنی میں آیا ہے، اس کے معنی زیادہ ہیں، اسے کہتے ہیں کثیر المعانی الفاظ۔ اب میں آپ کو اس کے 10 معنی عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ رجس کے بارے میں یہ اہل بیت کی عظمت میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ اب سنیں، رجس کا ایک معنی ہے کفر، اور یہ معنی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ معنی مراد لیا۔ اس کا ایک معنی کفر ہے، تو اس کا ایک معنی ہے شرک۔ رجس کا تیسرا معنی ہے ناپاکی، اس کا چوتھا معنی ہے پلیدی، اس کا 5واں معنی ہے میل، میل کو بھی رجس کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور معنی ہے گناہ، رجس کا ایک اور معنی ہے نقص اور عیب، اس کا ایک اور معنی ہے شک، اس کا ایک اور معنی ہے عذاب، اس کا ایک اور معنی ہے ابلیس اور شیطان۔ یہ میں نے آپ کو 10 معنی بتائے۔ پھر دیکھیں، رجس کا معنی کفر بھی ہے، اس کا معنی شرک بھی ہے، اس کا معنی ناپاکی بھی ہے، اس کا معنی پلیدی بھی ہے، اس کا معنی نقص و عیب بھی ہے، اس کا معنی میل بھی ہے، اس کا معنی گناہ بھی ہے، اس کا معنی شک بھی ہے، اس کا معنی عذاب بھی ہے، اس کا معنی ابلیس و شیطان بھی ہے۔ یہ 10 معنی آپ کو بتائیں، تو یہ آپ اگر توجہ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو سارے معنی ٹھیک ہے، ہمارا ان سارے معانی پر ایمان ہے۔ اگر کسی ترجمہ کرنے والے نے لکھا کہ رجس کا معنی کفر ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہا رجس کا معنی شرک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہا رجس کا معنی میل ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہا اس کا معنی گناہ ہے، عذاب ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے تو وہ معنی بھی ٹھیک ہے، اس کے معنی زیادہ ہے۔ اگر اس کا معنی ہو کفر رجس کا معنی، تو آیت کا مطلب کیا بنے گا؟ اے اہل بیت اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کفر کو تم سے دور رکھے گا، یعنی کفر اہل بیت سے دور رہے گا۔ اگر اس کا معنی شرک ہو تو معنی بنے گا اے اہل بیت اللہ شرک کو تم سے دور رکھے گا۔ اگر اس کا معنی ناپاکی ہو تو مطلب یہ بنے گا اے اہل بیت اللہ ناپاکی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ پلیدی کو تم سے دور رکھے گا، اللہ نقص کو تم سے دور رکھے گا، اللہ عیب کو تم سے دور رکھے گا، اللہ گناہ کو تم سے دور رکھے گا، اللہ شک کو تم سے دور رکھے گا، اللہ عذاب کو تم سے دور رکھے گا، اور اللہ شیطان کو تم سے دور رکھے گا۔ 10 معنی ہیں لفظ رجس کے، تو اس طرح سمجھے تفسیریں ہوں گی کہ معنی زیادہ ہے۔ اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جب آیت پڑھتے نا اس کی 40 تفسیریں کر دیتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں جب میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے ہر آیت کے نیچے 40 نور نظر آتے ہیں، اور جب اپنی مجلس میں آپ بیٹھتے تھے تو پھر
ایک آیت پڑھی جاتی, آپ اس پہ شرح کرتے, ایک تفسیر کرتے, دوسری کرتے, تیسری کرتے, چوتھی کرتے, کرتے کرتے 40 تک چلے جاتے تھے. بڑے بڑے مفسر آپ کے آگے جب بیٹھتے تھے دنگ رہ جاتے تھے. وہ سمجھتے تھے علم وہی تھا جو ہم نے پڑھا, لیکن جب آپ کی خدمت میں آتے لگتا تھا ہمیں قطرہ ملا یہ سمندر ہے. تو یہ میں نے آپ کو 10 معنی, اور بھی ہوں گے لیکن نمونے کے طور پہ 10 سمجھنے کے لیے کافی ہیں. یہ سارے معنی ٹھیک ہیں. میں اب آپ کو ایک معنی صرف اور بتانا چاہتا ہوں, وہ قرآن کا اپنا ہے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ ایک یاد کر لیں یہ 10 یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آسان ہو جائے گی بات. ایک یاد رکھنا آسان ہے نا, اور 10 یاد رکھنا مشکل ہے. تو اللہ نے آسانی پیدا کر دی. میں کہ مجھے پتا ہے تمہارے حافظے کتنے ہیں, کتنا یاد رکھ پاؤ گے, میں اس کے معنی زیادہ ہے. آؤ اگر رزق کے بارے میں جاننا چاہو کیا ہے, بس ایک معنی جو قرآن کا ہے وہ یاد رکھ لو. مولا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت, اللہ نے فیصلہ کیا ہے اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا. اب رجس کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے چاہے یہ کفر ہو, چاہے یہ شرک ہو, چاہے یہ ناپاکی ہو, چاہے یہ پلیدی ہو, چاہے یہ نقص و عیب ہو, چاہے یہ میل اور گناہ ہو, چاہے یہ شک اور عذاب ہو, چاہے یہ ابلیس و شیطان ہو, رجس جو بھی ہے بس ایک بات ذہن میں رکھا کرو, مولا کیا دیکھا کرو جو اہل بیت سے دور ہے وہی رجس ہے. جو اہل بیت سے دور ہے وہ کون ہے؟ رجس ہے. جو بھی اہل بیت سے دور ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کا معنی ہے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرماتا ہے تم کتنی کتابیں اٹھاؤ گے, کتنے معنی یاد رکھو گے, آؤ سارے چھوڑو ایک یاد رکھ لو. ہونا کیا؟ بس دیکھا کرو جو اہل بیت سے دور ہے نا وہی رجس ہے. داڑھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو کوئی قید نہیں. پگڑی سیاہ ہے یا سبز ہے یا سفید ہے یا کوئی اور رنگ ہے, کہ پگڑی کا رنگ جو بھی ہو اگر اہل بیت سے دور ہے تو رجس ہے. داڑھی بڑی بھی ہے گھنی بھی ہے میں ہو, لیکن اگر اہل بیت سے دور ہے تو داڑھی رکھ کے بھی رجس ہے. تسبیح ہے ہر وقت ہاتھ میں رکھتا ہے, ذکر کرتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھتا رہے, اگر اہل بیت سے دور ہے تسبیح پڑھ کے بھی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم نے چونکہ ظاہر پہ جاتے ہیں, ظاہری وضاحت, داڑھی کتنی ہے, پگڑی کتنی بڑی ہے, بال کتنے ہیں, جبہ کیسا پہنا ہوا ہے, بڑے انہماک سے نماز پڑھ رہا ہے, ہر روز تلاوت 10 پارے پڑھتا ہے, ہم تو اسی پہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں چاہے قرآن کے 1 نہیں 2 نہیں 10 ختم روزانہ کرے, اگر اہل بیت سے دور ہے تو رجس ہے. یہ پیمانہ دیا اللہ تعالیٰ نے رجس کو پرکھنے کا. اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو مت سمجھنا کہ شاید رجس نہیں ہے, اگر اہل بیت سے دور ہے تو قرآن پڑھ کے بھی رجس ہے. دیکھیں کربلا کے میدان میں قرآن کے قاری تھے یزید کی فوج میں, داڑھیوں والے تھے, پگڑیوں والے تھے اور لمبے جبے تھے, نعرہ تکبیر بھی لگا رہے تھے, اذان بھی دے رہے تھے, نمازیں باجماعت پڑھ رہے تھے اور کلمہ بھی پڑھ رہے تھے, لیکن تھے رجس, تھے سارے رجس. اور جو انہیں چھوڑ کے آ گیا وہ حضرت اور بن گیا, جو ادھر رہا وہ رجس ہے, کیونکہ اللہ کا اعلان ہے رجس اہل بیت سے دور رہے گا. اور جو قریب آ جائے تو ادھر تھا, جب تک ادھر تھا رجس تھا, نکل آیا توبہ کر لی, اب غلام بن گیا اہل بیت کا, اب رجس نہیں ہے, اب ان کا غلام ہو گیا ہے نا. تو ادھر ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں باجماعت, اذانیں دے رہے ہیں بڑی طرز اور ترنم کے ساتھ, بڑی قرات کرتے تھے, ساری رات قرآن پڑھ رہے, لیکن رجس ہے. اب یہ بڑی خاص اللہ نے سمجھائی ہے, فرمایا جاننا چاہو رجس کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں, بس ایک پیمانہ ذہن میں رکھ لو, دیکھا کرو اہل بیت سے دور ہے یا اہل بیت کے قریب ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی نا. اب یہ قرآن نے بتائی ہے, قرآن نے اپنا معنی نہیں ہے.
अगर कोई कहे ये अपना है तो कुरान पढ़ के देखें, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ अहले बैत, अल्लाह हमेशा रिज्स को तुमसे दूर रखेगा। वो हमेशा दूर होगा, हमेशा हमेशा दूर रहेगा। रिज्स खत्म हो गया तो करीब आ जाएगा। बहुत से हैं जिंदगी गुजरी लेकिन बाद में तौबा की और अहले बैत के दर के मंगते बने और अहले बैत के नारे लगे, किस्मत बदल गई। बड़े लोगों की किस्मत बदली है। और आप अपने मुल्क पाकिस्तान में भी देख लें, बड़े लोग थे, बड़े नाम है उनके, लेकिन आज जिक्र अहले बैत के बगैर उनकी तकरीर खत्म नहीं होती। क्योंकि रिज्स था, दूर थे, और किसी अहले बैत के दर के मंगते के पास आए तो रिज्स दूर हो गए। आपने देखा ना आंखों से, अपने मुल्क का हाल देख लें। बड़े नाम जब आए मुस्तफा के अहले बैत के गुलाम के पास, जब इधर पहुंचे तो इधर से जब वो जो करंट था उधर मुंतकिल हुआ तो फिर वो रिज्स दूर हो गया। और अब उनको अपने कहते हैं, जी हमारा नहीं है। जिनके लिए वो 50 साल 30 साल 40 साल गुजारे ना, तो अब वो कहते हैं जी हमारा नहीं है। क्यों? कि अहले बैत का हो गया है, क्योंकि वो तो रिज्स हैं। अब कैसे कहें जी हमारा है? टूट गया ना, उधर से इधर आ गया। ऐसे बड़े बहुत सारे वाक़े, उधर से टूट के फिर आ जाता है। जब तक रिज्स था दूर थे, और जब खत्म हुआ तो अब अहले बैत के दर के मंगते बन गए। और जब उनका जिक्र करते हैं तो अब आंखों से आंसू होते हैं। उन प्यारों का जब जिक्र आता है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, इमाम अली मुकाम का जिक्र आता है, सैयदा कायनात का जब जिक्र, अब आंखें बरस रही होती हैं। ये चीज आज से 5-7 साल पहले नहीं थी। अब उन्होंने फिर किताब भी लिखी है और अहले बैत के अतहार के हवाले से, अहले बैत अतहार के जिक्र पर पूरी किताब लिख दी है। ये तब्दीली आई है। अब आपको अर्ज करना चाहता हूं कि देखना चाहते हो रिज्स क्या है, रिज्स क्या है जो अहले बैत से। अच्छा, बहावलपुर में अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि आप मोहतरम अतीकुर रहमान कुरैशी साहब के घर गए थे, वहां पे आपने खिताब सुना, पूछते हैं ना दोस्त, तो खिताब सुना, तो आपसे पूछेंगे आज आपने क्या सुना था, तो आप कहेंगे हमने रिज्स के बारे में सुना था। क्या कहेंगे? रिज्स के बारे में सुना था। तो वो अच्छा, रिज्स के बारे में सुना है खिताब, तो आप कहेंगे हाँ। वो कहेंगे रिज्स क्या होता है? पूरा खिताब सुन के रिज्स क्या होता है, तो आपने क्या कहना है? जो अहले बैत से अब ये मत कहना कि ये अल-मुंजद को पढ़ो, सियाह को पढ़ो, कामूज को पढ़ो, लिसानुल अरब को पढ़ो, अल-मुफरदात को पढ़ो, रिज्स के माने निकालो। रिज्स का माना शिर्क भी है, कुफ्र भी है, नापाकी भी, पलीदी भी, नक्स भी, ऐब भी, मैल भी, गुनाह भी, शक भी, अजाब भी, इब्लीस और शैतान भी। आपके ये सारे रिज्स के माने, बस आपको ये शायद याद ना रह पाए। बस एक बात याद रख लेना, कोई पूछे रिज्स के बारे में सुना था, आप कहेंगे जी, तो पूछेगा रिज्स होता क्या है, आप कह देना जो अहले बैत से। वो कहें ये कहां पे लिखा है, आपने कहना है भाई ये कुरान में लिखा है। फिर आयत पढ़ दें, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह का फैसला है, ऐ अहले बैत मैं हमेशा रिज्स को तुमसे रखूंगा ही दूर।